میں نے کہا انکل انسانیت کا رشتہ تو ہے نا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز انزل سے کہیے گا مجھے فون کر دے، نمبر ہے اس کے پاس، آپ پلیز بالکل بھی تکلف مت کیجیے گا، سمجھے میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، اوکے اللہ حافظ۔ میں یہ کہہ کر اس کے والد سے ہاتھ ملا کے واپس جانے کے لیے قدم بڑھا چکا تھا۔ وہ میرے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچا ایک دم سے پیچھے پلٹا۔ وہ شاید دروازہ بند کرنے آ رہی تھی۔ میرے یوں بے ساختہ پلٹنے پہ میرے بے حد قریب آ چکی تھی۔ مجھے یوں پلٹتا دیکھ کے وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن میں نے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ جہاں میں اور وہ کھڑے تھے وہاں دروازہ بالکل قریب تھا، اور وہاں سے اس کے باپ کی چارپائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی سی گلی نما جگہ تھی۔ میں نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور سارے فاصلے ختم کیے۔ وہ شاید میری اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے کہا ہوٹل کیوں نہیں آئی تم؟ میرا لہجہ کافی سخت تھا لیکن آواز کافی دھیمی تھی۔ کہنے لگی چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں؟ نکاح کیا ہے تم سے، چھوڑنے کے لیے تھوڑی کیا ہے۔ اس نے اپنا آپ مجھ سے چھڑوایا۔ میں نے کہا دیکھو آج میں نے تمہارے باپ کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اگر تم ہوٹل میں مجھ سے کل ملنے نہیں آئی نا تو تمہارے باپ کو میں بتا دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ خفیہ نکاح کیا ہے اور میرے ساتھ ہوٹل میں ایک رات بھی بتائی ہے۔ یہ سن کے وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا اگر کل تم ہوٹل میں نہیں آؤ گی تو میں کل پھر آؤں گا اور اس بار میں تمہارے باپ کو بتاؤں گا۔ کہنے لگی پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے میرا، بدلہ لے چکے ہو نا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سا نشہ ہے تم میں، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، پاگل کر دیا ہے تم نے مجھے، اس لیے کہہ رہا ہوں ہوٹل میں سیدھے طریقے سے آ جانا۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنی آنکھ ونک کی، پھر اس کی کمر کو چھوڑ دیا۔ جی تو چاہ رہا تھا بازو سے پکڑ لوں، ساتھ لے جاؤں اپنے۔ میں سیڑھیاں اتر کر واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ اب مجھے اگلے روز کا انتظار تھا۔ میں جانتا تھا اس بار وہ ضرور آئے گی۔ اگلے روز میں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ آفس کا سارا کام وہ سنبھالیں، میں دوپہر کو نہیں آؤں گا، کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ پھر میں ہوٹل کے کمرے میں گیا، اس کا انتظار کرنے لگا۔ پورے 2 بجے میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہی تھی، بڑے غصے میں تھی، اپنی اسی سفید مخصوص چادر میں۔ اسے دیکھ کے میں مسکرانے لگا۔ میری بےتابیاں میرے بس سے باہر ہونے لگی۔ وہ اندر آئی، میں نے دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ کہنے لگی طلاق دو مجھے، کہاں ہے طلاق کے پیپرز؟ میں نے کہا طلاق دینے کے لیے نہیں بلایا تھا میں نے تمہیں، میں کب سے تمہارا منتظر تھا۔ میں نے بیڈ پہ رکھا ہوا شاپنگ بیگ پکڑا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا آج تمہیں سرخ رنگ کی نائٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں، جاؤ پہن کے آؤ۔ اس نے وہ شاپنگ بیگ پکڑا اور میرے منہ پہ کھینچ کے مارا۔ کہنے لگی تمہاری رکھیل نہیں ہوں میں، کیا سمجھتے ہو تم مجھے، تمہارے ہاتھ کا کھلونا ہوں؟ جب تمہارا جی چاہے گا تم مجھے فون کرو گے اور ایک کال گرل کی طرح سے مجھے بلاؤ گے، میرے ساتھ وقت گزارو گے اور پھر میرے منہ پہ چند پیسے مارو گے۔ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے شامیر، میں کوئی طوائف نہیں ہوں سمجھے، نہ تمہارے حکم کی غلام ہوں کہ تمہارے اشاروں پہ کٹ پتلی کی طرح ناچتی رہوں۔ اگر تمہارے دماغ میں ایسی کوئی بات چل رہی ہے نا تو اپنا دماغ درست کر لو، ورنہ گھر کا پتہ میں بھی جانتی ہوں تمہارے۔ وہاں جا کے جب میں نے تمہارے باپ کے سامنے یہ رشتہ دکھایا نا تو تمہارے بھی ہوش اڑ کے رہ جائیں گے۔ بہت شوق ہے تمہیں میرے باپ کے سامنے میرا شوہر بننے کا، تو یاد رکھنا تمہارے گھر والوں کے سامنے میں بھی تمہاری بیوی بن کے دکھاؤں گی۔ انزل جبران کو کمزور سمجھنے کی کوشش مت کرنا، جتنی جلدی ہو سکے مجھے طلاق دے دو ورنہ تمہاری بینڈ بجا کے رکھ دوں گی۔ یہ کہہ کے وہ اس ہوٹل کے کمرے سے واپس جا چکی تھی اور میرے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے۔ واقعی عقل سے بالا تر لڑکی تھی، ڈرتی نہیں تھی، خوف نہیں کھاتی تھی، پتہ نہیں کس مٹی کی بنی تھی۔ میں نے شاپنگ بیگ پکڑا اور کھینچ کے زمین پہ مارا۔ میرے باپ کو اگر بھینک بھی پڑ جاتی تو وہ میری جان نکال لیتے۔ میں نے دل میں کہا بھاڑ میں جائے، مر تھوڑی جاؤں گا اس کے بغیر، لیکن یہ شاید میری خام خیالی تھی۔ اس بار میں واقعی کچھ پریشان ہوا تھا۔ جو کچھ وہ مجھ سے کہہ کے گئی تھی وہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ ابھی تک میں نے جتنی عیاشیاں کی تھیں میرا باپ ان سے نا واقف تھا، اور اگر پتہ بھی تھا تو یہ پتہ تھا کہ صرف عیاشی کی حد تک ہے، نکاح کسی سے نہیں کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کے پاس ایسا تو کوئی ثبوت ہے نہیں کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ میں نے فٹافٹ سے گاڑی کی چابی پکڑی اور اپنے گھر آ گیا۔
کیونکہ نکاح کے بعد جب میں دوبارہ گھر گیا تھا تو ہوٹل سے سارے کاغذات اپنے ساتھ لے کے گیا تھا، جن میں طلاق کے پیپرز بھی شامل تھے اور نکاح نامہ بھی تھا، لیکن وہ میں نے لاپرواہی سے اپنے کمرے کی دراز میں رکھ دیا تھا۔ میں نے جب کمرے میں گیا، سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں پہ طلاق کے پیپرز موجود تھے لیکن نکاح نامہ نہیں تھا۔ شاید میں جب نیند میں تھا تو انزل نے دراز میں سے نکاح نامہ نکال کے اپنے پرس میں رکھ لیا تھا اور پھر مجھ سے طلاق مانگی تھی۔ یہ کھیل میں نے اس کے ساتھ کھیلا تھا اور بڑی کامیابی سے کھیلا تھا، اور دوسری بار وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے ہاتھوں بلیک میل ہو، اس لیے بڑی چال بازی سے اس نے اپنا نکاح نامہ اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ وہ میری بینڈ بجا سکے۔ میرے تو اندر آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کا پنچ بنا کے سیدھے ہاتھ کی کلائی پہ زور سے مارا۔ شٹ انزل، یہ اچھا نہیں کیا تم نے۔ شامیر کو گرانا چاہتی ہو؟ اسے دھمکی دی ہے تم نے؟ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ میرے ساتھ چال بازیاں کرتی ہو۔ میں نے اسے کال کی لیکن فون ابھی بھی بلاک لسٹ میں تھا۔ میں نے ایک اور سم ڈالی اور اس سے اسے کال کی۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا نکاح نامہ کہاں ہے؟ کہنے لگی میرے پاس ہے۔ میرا شک بالکل درست نکلا، بلکہ شک کیا، مجھے 90% یقین تھا۔ بس 10% یہ شک تھا کہ شاید میں نے کہیں اور رکھ دیا ہوگا، لیکن اس نے فوراً سے اقرار کر لیا۔ کہنے لگی کیا سمجھا تھا تم نے؟ بار بار تمہارے ہاتھ کا کھلونا بنوں گی؟ ایک بار تم نے میری عزت سے کھیلنا تھا، کھیل لیا۔ دوبارہ میں تمہیں چھونے کی بھی اجازت نہیں دوں گی کہ تم مجھے ہاتھ بھی لگا سکو۔ شرافت سے مجھے طلاق دے دو، ورنہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا باپ صرف ایک بڑا بزنس مین نہیں ہے، سیاستدانوں کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ اس کا ایک نام ہے معاشرے میں، ایک عزت ہے۔ اگر میڈیا کے سامنے میں نے وہ نکاح نامہ دکھا دیا نا شامیر، تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ میں نے کہا تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ کہنے لگی طلاق دو مجھے کہو کہ انزل میں نے تمہیں طلاق دی۔ میں نے فون بند کر دیا اور اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں کروں کہ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے کہا کون ہے؟ دروازہ کھلا اور میری والدہ کھڑی تھی۔ کہنے لگی تمہارے ڈیڈ تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ سن کے میری جان نکلی تھی، کہیں اس بے وقوف لڑکی نے میرے باپ سے کچھ کہہ نہ دیا ہو۔ اس سے میں کوئی بھی امید کر سکتا تھا۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ میں نیچے گیا تو میرے والد کہنے لگے میں نے تمہاری لندن کی ٹکٹ بک کروا دی ہے، وہاں جاؤ اور 5-6 دن میں وہاں کے کلائنٹ سے اچھی طرح میٹنگ کر کے واپس آؤ۔ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر میرا سانس بحال ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا۔ کب کی ہے ٹکٹ؟ کہنے لگے کل سے ہے، باقی اپنی تیاری کر لینا۔ میں نے کہا اوکے ڈیڈ، میں کر لوں گا۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ سوچ رہا تھا کہ اسے طلاق دے دینا ہی بہتر ہے، ورنہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گی۔ میں نے جیسے ہی دراز کھول کے طلاق کے پیپرز نکالے، میری والدہ میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے فوراً سے دراز بند کر دیا۔ کہنے لگی لاؤ میں تمہاری تیاری کروا دوں، تمہیں تو ویسے بھی کپڑے رکھنے کی سینس ہے ہی نہیں، سب کچھ بکھیر دیتے ہو۔ الماری میں سے اپنا بیگ نکال کے دو۔ میں نے الماری کھولی، اپنا بیگ نکال کے بیڈ پہ رکھ دیا۔ میری والدہ مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھیں، ساتھ میں کپڑے بھی رکھتی جا رہی تھیں۔ ساری تیاری تقریباً انہوں نے ہی کی تھی، میں نے بس بیگ بند کیا تھا۔ کہنے لگی چلو آؤ شام کی چائے اکٹھی بیٹھ کے پیتے ہیں، 3-4 دن سے تو تم بالکل ہی وقت نہیں دے رہے۔ میں ان کے ساتھ باہر چلا گیا۔ پھر چائے کے بعد جو باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو رات کے کھانے پر ہی جا کے ختم ہوا۔ میں کافی تھک چکا تھا، مجھے صبح جانا تھا، اس لیے آتے ہی میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو جانے کی افراتفری تھی، اس لیے بیگ اٹھایا اور لندن چلا گیا۔ لیکن یہاں بھی وہی بے چینی تھی۔ اتنا خوبصورت شہر، بے تحاشا حسن، بے باکی عیاشی، میرے مطلب کی ہر چیز تھی، لیکن لگتا تھا کہ کچھ کمی ہے، جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہے۔ رات کو میں کلب چلا گیا۔ پاکستان میں تو میں شراب نہیں پیتا تھا، لیکن لندن آ کر کبھی کبھی کلب میں جا کر 1-2 پیگ پی لیتا تھا۔ وہاں کی حسین نیم اریاں لباس والی لڑکیوں کے ساتھ ریمپ پہ ڈانس بھی کرتا تھا۔ جس پہ زیادہ دل آ جاتا تھا اسے ایک رات کے لیے اپنے فلیٹ پر بھی لے جاتا تھا۔ رات کو میں کلب گیا، لیکن ڈرنکس میں اور نہ ہی سامنے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نظر آ رہی تھی۔ جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ڈانس کروں۔ وہاں کی ایک لڑکی نے میری طرف ہاتھ بڑھایا جو مجھے جانتی تھی۔ اس کے ساتھ میں نے کئی بار راتیں گزاری تھیں۔ مجھے دیکھ کے خوش ہو گئی۔ میں نے بے دلی سے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ ڈانس ریمپ پہ چلا گیا، لیکن کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس بات کی بے چینی تھی، سمجھ نہیں پا رہا تھا، ورنہ پہلے جب بھی لندن آتا تھا خوب انجوائے کرتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈانس کرتا رہا۔ وہ لڑکی میرے بے حد قریب ہو چکی تھی، لیکن دل میں ذرا سی بھی ہلچل نہیں مچ رہی تھی۔ جذبات تھے کہ لگتا تھا ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے دیکھ کے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔
لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوں یا اس کے قریب ہوں. سب کچھ برا لگ رہا تھا. میں نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا اور ڈانس چھوڑ کر کلب سے باہر نکل گیا. اپنی گاڑی میں واپس بیٹھا, اپنے فلیٹ میں آ گیا. پتہ نہیں اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا. بیڈ پہ لیٹ کے میں نے اپنا موبائل پکڑا, واٹس ایپ کھولا, انزل کا نمبر نکالا. دل چاہا کہ اسے میسج کروں, لیکن پھر خوف آنے لگا کہ کہیں طلاق نہ مانگ لے. پتہ نہیں میں ایک طلاق کے نام سے کیوں گھبرانے لگا. حالانکہ مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تھی, بدلہ لینا تھا, اور وہ میں لے چکا تھا. بے معنی سی باتیں تھیں, بے معنی سی لڑائی تھی. اس نے مجھے تھپڑ مارا, میں نے اسے برباد کیا. حساب تو میرے حساب سے پورا ہو چکا تھا. وہ طلاق مانگ رہی تھی تو وہ حق پہ تھی, میں کیوں نہیں دے رہا تھا, یہ میری سمجھ سے باہر تھا. حالانکہ میں دینا چاہتا تھا, اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا, لیکن دور نہیں ہو پا رہا تھا. دماغ کچھ کہہ رہا تھا, دل کچھ اور کہہ رہا تھا. دل کہہ رہا تھا کہ اس کی آواز سن لوں ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اگلے دن میٹنگ تھی. رات کو بہت کوشش کی کہ جلدی سو جاؤں, لیکن نیند آنکھوں سے غائب تھی. اگلی صبح میں نے کلائنٹ سے میٹنگ کی جو کہ کامیاب ہوئی. میرا اب یہاں کوئی کام نہیں تھا. حالانکہ پہلے بھی میں ایک آدھی میٹنگ کے لیے لندن آتا تھا, لیکن ایک ہفتہ 10 دن رہ کے چلا جاتا تھا. اس بار دل ہی نہیں لگ رہا تھا. سوچ رہا تھا کہ واپسی کی ٹکٹ جلدی کی کروا لوں. پھر میں سوچنے لگا کہ شاید میں اس کے ساتھ ایک جائز بندھن میں بندھا ہوا ہوں. شاید اس لیے وہ بار بار میرے خیالوں میں آتی ہے. بار بار اس کا خیال مجھے تنگ کرتا ہے. اگر میں اس کے ساتھ تعلق ختم کر دوں تو شاید یہ سوچ بھی ختم ہو جائے. یہی سوچ رہا تھا, ساتھ میں ڈر بھی لگ رہا تھا. آنکھوں کے سامنے وہ آتی تھی, اس کی آنکھیں روئی روئی کاجل والی آنکھیں میرا چین چراتی تھیں. اس کے کپ کپاتے گلابی ہونٹ میرے دل کی دھڑکنوں میں ایک ارتکاز سا پیدا کر دیتے تھے. اس کے لمبے بال مجھے خوابوں کی دنیا میں لے جاتے تھے. اس کے ساتھ گزاری وہ رات مجھے اپنی زندگی کے قیمتی اثاثوں میں سے ایک اثاثہ لگتی تھی. میری آنکھوں کے سامنے صرف وہ رات تھی. میں اس کی قربت کو سوچ رہا تھا. پتہ ہی نہیں چلا کب میں نے سگنل توڑ دیا اور آنے والی گاڑی برے طریقے سے میری گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی. میری گاڑی کلا بازیاں کھا گئی, الٹی ہو گئی. ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی کو آگ لگ گئی. گاڑی کے شیشے بند تھے. میں جس طرف ڈرائیونگ کر رہا تھا وہاں کا شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. زور زور سے مکے مار رہا تھا, لیکن اندر آگ کی تپش بہت زیادہ تھی. شاید پچھلی نشست پر آگ لگ چکی تھی. مجھے اپنے سامنے اپنی موت نظر آ رہی تھی. میری حالت یہ تھی کہ بیان سے باہر. میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے شیشے کو توڑ کے باہر نکلوں, کیونکہ وہ دروازہ بالکل پچک چکا تھا, کھلنے کے قابل نہیں تھا. میرے سر میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں. میرا سر پھٹ چکا تھا, خون بہہ رہا تھا, لیکن سر میں درد اور ٹیسیں مزید بڑھنے لگی. مجھے لگا جیسے میرا وجود بے جان سا ہونے لگا ہے. میرا دم گھٹنے لگا, میری سانس اکھڑنے لگی, اور پھر میں اس دنیا سے بالکل غافل ہو چکا تھا. جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا. میرے سر میں ابھی بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں. درد بھی بہت ہو رہا تھا. مجھے ہوش میں دیکھ کے نرس میرے پاس آ گئی. میرا نام پوچھنے لگی. میں نے اپنا نام بتایا, پھر میرے والد کا نام, میرا ایڈریس. میں آہستہ آہستہ سب کچھ بتانے لگا. اسے لگا کہ شاید میں اپنی یادداشت نہ بھول گیا ہوں, لیکن مجھے سب کچھ یاد تھا. ہوش میرے اس وقت اڑے جب مجھے پتا چلا کہ میں 2 مہینے سے کوما میں تھا. میری گاڑی مکمل طور پہ جل چکی تھی. میرے پاؤں اور ہاتھ بھی جل چکے تھے. کمر کا ایک حصہ بھی جلا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب زخم بھر چکے تھے. لیکن میں بے ہوش تھا, اور یہاں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے ہوں. میرے گھر والے کون ہیں اور کہاں ہیں. میرے گھر والوں کو یہ خبر ملی تھی کہ میں مر چکا ہوں, کیونکہ ایکسیڈنٹ ہونے پر یہ پتا چلا تھا کہ گاڑی جل چکی ہے. میرے والد یہ خبر سن کر برداشت نہیں کر سکے. ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. میرے پیچھے لندن میں بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا. سب نے یہ سمجھا کہ شاید میں گاڑی کے ساتھ ہی جل کے مر گیا. اس نرس نے جب مجھ سے میرے والد کا نمبر پوچھا اور ان سے کانٹیکٹ کیا, جب انہیں میرے زندہ ہونے کا بتایا تو انہیں اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا. بڑے دھیرے دھیرے میں نے ان سے بات کی. وہ کہنے لگے, میں فوراً سے پہلے یہاں پہنچتا ہوں تمہارے پاس. بیماری کی حالت میں بھی میرا باپ چند دن میں میرے پاس پہنچ گیا تھا. میری والدہ بھی آ گئی. مجھے دیکھ کے گلے لگایا, چومنے لگی, پیار کرنے لگی. کہنے لگی, ہم تو امید ہی چھوڑ چکے تھے. پتہ نہیں اللہ نے کون سی نیکی ہمارے آگے کی ہے کہ تم زندہ ہو. بہرحال 1-1.5 ہفتے میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آ چکا تھا. میری ایک ٹانگ کافی متاثر ہوئی تھی. بس ایک چہرہ تھا جو بالکل ٹھیک تھا. میرے بابا مجھ سے کہنے لگے کہ میں سرجری کروا لوں, لیکن میں نے انکار کر دیا. ہاتھ پاؤں کے کافی زخم بہتر ہو چکے تھے, لیکن میرا سینہ اور میری کمر اتنی زیادہ جلی تھی کہ پوری طرح سے جھلس گئی تھی.
اور اس پہ عجیب سا بدنما سا داغ تھا۔ ہوش میں واپس لوٹتے ہوئے بھی میرے ذہن میں انزل تھی۔ کچھ دن بعد جب میں پاکستان آیا تو مجھے احساس ہونے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاید یہ اسی کی سزا مجھے ملی ہے۔ اس نے زبان سے بد دعا نہیں بھی دی ہوگی تو شاید اس کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا مجھے لگ گئی۔ مجھ پر یہ کھل چکا تھا کہ جو بھی ہو میں اس کا گنہگار ہوں۔ بہرحال میں یہ سوچ چکا تھا کہ اس سے معافی مانگوں گا۔ میں نے اس کے نمبر پہ کال کی لیکن اس کا موبائل بند تھا۔ پھر جیسے ہی میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں ڈرائیور کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہوں۔ گھر میں رہ کے گھبراہٹ ہونے لگی ہے۔ ایک ٹانگ سے ابھی میں تھوڑا سا اسٹک کی مدد سے چل سکتا تھا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن جب میں اس کی گلی میں پہنچا تو آگے گاڑی سے اتر کر لنگڑاتے ہوئے چل کر اس کی دکان تک پہنچا۔ دکان پہ ایک شخص بیٹھا تھا اور وہ پرچون کی دکان تھی۔ وہ راشن کا سامان بیچ رہا تھا۔ میں اوپر کی طرف جانے لگا۔ کہنے لگا بات سنیں بھائی صاحب، آپ اوپر کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ اوپر جبران صاحب رہتے ہیں نا۔ وہ کہنے لگا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ یہ سن کے مجھے دلی صدمہ ہوا، میں حیران بھی ہوا۔ میں نے کہا اوہ اچھا۔ میں پھر اوپر جانے لگا تاکہ انزل سے بات کر سکوں۔ اس وقت اسے سب سے زیادہ ضرورت میری تھی۔ کہنے لگا آپ اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اوپر ان کی بیٹی تو ہے نا، میں اس سے مل لیتا ہوں۔ کہنے لگا وہ اوپر نہیں ہے، یہ دکان اور اوپر کا گودام وہ مجھے بیچ کے جا چکی ہیں۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا کہاں چلی گئی ہے وہ؟ کہنے لگا مجھے کیا پتا، بس یہ دکان اور گودام بیچ دیا، پیسے لیے اور چلی گئی۔ اب مجھے کیا پتا کہاں گئی ہے اور کہاں نہیں۔ میں نے کہا اس نے کچھ بتایا نہیں؟ کہنے لگا مجھے کیا معلوم وہ کون تھی کون نہیں، میں تو ایک اسٹیٹ ایجنسی والے سے میں نے بات کی تھی، میں اس لڑکی کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا۔ میں نے کہا اسٹیٹ ایجنسی والے کا نمبر مجھے مل سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا مین روڈ پہ اس کی دکان ہے۔ میں اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس آیا، وہ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس لڑکی کو اپنی دکان بیچنی تھی، میں نے دکھا دی، اور اس بات کو بھی 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ ہم سب کے گھر کے اتے پتے تھوڑی نہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں واپس اس کی دکان سے باہر نکل آیا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی وہ۔ میں نے شمائلہ کو فون کیا، اس سے پوچھا کہ انزل کہاں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میرا تو رابطہ ہی نہیں ہوا انزل سے۔ اس کے والد کے انتقال پہ میں گئی تھی، بہت رو رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، یہ تو میں تمہارے منہ سے سن رہی ہوں۔ پھر کہنے لگی تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا بس ایسے ہی، اگر کبھی اس کی کال تمہیں آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے میں بتا دوں گی۔ میں اس قدر پریشان تھا کہ پریشانی کا لفظ تو بہت چھوٹا تھا۔ میں گھر واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد میری والدہ نے مجھ سے کہا بیٹا یہ انزل کون ہے؟ اس کا نام سن کے میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی 1 مہینے پہلے ایک لڑکی آئی تھی، تمہارا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگی یہ تو مجھے نہیں پتا، کہہ رہی تھی کہ تم سے بات کرنی ہے، تم سے بہت ضروری کام ہے اسے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ اس وقت تو ہمیں یہی پتا تھا کہ تم شاید مر چکے ہو، تو ہم نے اسے یہی بتا دیا تھا کہ تم مر چکے ہو۔ میں نے کہا آپ نے اسے یہ کہہ دیا کہ میں مر گیا ہوں؟ میری والدہ کہنے لگی ہمیں یہی پتا تھا نا، اب ہمیں کیا پتا تھا کہ تم کوما میں ہو؟ یہ تو ہمارے لیے بھی معجزے سے کم نہیں ہے کہ تم زندہ سلامت ہمارے سامنے ہو۔ میں نے کہا اس نے کیا کہا پھر؟ کہنے لگی کچھ نہیں کہا، بس وہ پھر واپس چلی گئی۔ اس کی نظروں میں مر چکا تھا، اس کا مطلب وہ خود کو میرے رشتے سے آزاد سمجھ چکی تھی۔ میری ٹانگ کا علاج بھی چل رہا تھا، حالانکہ میں اسٹک کے سہارے چلتا تھا، لیکن پھر بھی میں اسے ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے تمام دوستوں کو جو کہ بڑی بڑی فرمز کے مالک تھے، میں انہیں انزل کے بارے میں کہنے لگا کہ اگر جاب لینے آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا، وہ کہیں بھی نظر آئے مجھے رابطہ کر کے بتائیے گا کہ وہ کہاں ہے۔ سب لوگ مجھے پاگل اور دیوانہ سمجھنے لگے۔ میری ٹانگ کافی حد تک تو ٹھیک ہو گئی تھی، اب مجھے اسٹک کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں کون سا اس سے محبت کرتا ہوں جو اس کے بارے میں اتنا پریشان ہو رہا ہوں، میں کیوں اس کے پیچھے اتنا پاگل ہو رہا ہوں؟ مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ میں دوبارہ سے آفس جانے لگا، لیکن کام میں میرا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ میں نے کسی چیز میں یا کام میں اپنا دماغ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی میرے سر پہ ایسے سوار ہو چکی تھی کہ اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ شاہ میر مرتضیٰ کسی بھی لڑکی کے لیے اتنا پاگل نہیں ہو سکتا تھا۔
میں نے اپنے اندر سے اس پرانے شاہ کو جگانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کبھی کسی کی پرواہ ہوئی ہی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لڑکی میرے لیے کوئی آخری لڑکی نہیں تھی، مجھے اپنے آپ کو ویسا ہی کر لینا چاہیے، لیکن میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک بار میں نے ایک لڑکی کو کہا کہ وہ کافی خوبصورت ہے، مجھے پسند بھی بہت کرتی تھی۔ میں نے اسے ریسٹورنٹ پہ بلایا، وہ بہت خوش تھی، میرے سامنے بیٹھی تھی، شارٹ سی سلیو لیس شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کے بازوؤں کو دیکھ کے مجھے انزل کا خیال آنے لگا، اس کے دودیا بازو میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے، وہ وقت یاد آنے لگا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سامنے ایمن بیٹھی تھی، اس نے چٹکی بجائی تو میں ہوش میں واپس آیا۔ وہ کہنے لگی کہاں کھوئے ہوئے ہو، میں باتیں کر رہی ہوں اور تم ہو کہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے، میری تعریف ہی نہیں کی تم نے۔ میں نے خود کو جھٹکا تھا، ایمن کو دیکھنے لگا۔ وہ کافی ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی تھی، کئی بار میں اس کے ساتھ وقت اور راتیں بھی گزار چکا تھا۔ کافی خوبصورت لڑکی تھی لیکن انزل نہیں تھی۔ میں نے کچھ دیر آنکھیں بند کی، خود کو ایمن کی تعریف کے لیے تیار کرنے لگا، اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تم میری دوست ہو اس لیے عام سی لڑکی تو ہو ہی نہیں سکتی، تم جانتی ہو میں حسین لڑکیوں کا دل دادا ہوں۔ وہ مسکرانے لگی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا لیکن میرے دل میں بے چینی بڑھنے لگی، میں اپنی کیفیت پہ قابو پانے لگا۔ میں نے کہا ایمن تم بے حد حسین ہو، بہت خوبصورت ہو۔ وہ مسکرانے لگی، میں نے کہا جانتی ہو مجھے تمہارے چہرے پہ تمہاری آنکھیں سب سے زیادہ حسین لگتی ہیں۔ پھر میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، اس کی آنکھیں کالے رنگ کی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ایسے لگا جیسے اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا، اس کی آنکھیں بادامی رنگ کی ہونے لگی، روئی روئی بادامی آنکھیں، اس پہ کاجل لگا ہوا، اور ان آنکھوں میں میرا سکھ چین چرا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا انزل تمہاری آنکھیں میرا چین چرانے لگی ہیں۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی شامیر میں ایمن ہوں۔ میں جیسے اس کی آنکھوں میں کھوس آ گیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اچھی طرح سے ہلایا، ایک دم سے اس کے چہرے کے نقوش بدل گئے، وہ انزل نہیں تھی۔ کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں، میری آنکھیں تمہیں پہلے تو اتنی پسند نہیں تھی، اور یہ انزل کون ہے؟ میں پوری طرح سے پکڑا جانے والا تھا۔ میں نے کہا کوئی نہیں، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اسی ریسٹورنٹ کے اوپر ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروایا تھا، میں دل میں ٹھان چکا تھا میں واپس پرانے والا شاہمیر بن جاؤں گا۔ وہ میرے ساتھ ہوٹل کے روم میں آ گئی، میرے سامنے بیٹھی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، گلے میں ایک مفلر پہن رکھا تھا، باقی وہ چست لباس میں میرے سامنے بیٹھی تھی، لیکن دل میں کوئی بھی ہلچل نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے گلے میں پہنا ہوا مفلر اتار کے ایک طرف پھینک دیا، اس کے بے حجاب بازوؤں پہ اپنے ہاتھ کی پشت پھیرنے لگا۔ وہ مسکرانے لگی، مجھے یاد آنے لگا انزل نے میری کلائی پکڑ کے بری طرح سے جھٹکی تھی، اس کی سفید چادر یاد آئی جس میں لپٹا ہوا اس کا وجود پاکیزگی کی تصویر لگتا تھا۔ میرا تنفس بری طرح سے چلنے لگا، میرا سانس پھولنے لگا۔ ایمن کہنے لگی شامیر کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اپنے کپڑے اتارو۔ پہلی بار یہ کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے، میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کیا لگتی ہو تم میری؟ کیا رشتہ ہے میرا تم سے؟ شرم نہیں آتی میرے سامنے یوں بے حجاب ہوتے ہوئے؟ تمہاری کوئی عزت نفس ہے کہ نہیں ہے؟ صرف چند ہزار کے کھانے اور ایک پرفیوم کے بدلے میں تم میرے سامنے بے حجاب ہونے کو تیار ہو؟ میری بات سن کے وہ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا عورت اتنی بے قیمت تو نہیں ہوتی۔ کہنے لگی تمہیں ہوا کیا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جس فیملی سے ہم بلونگ کرتے ہیں یہاں ایسے دوست اور ایسی باتیں عام ہیں، تم کب سے دقیانوسی مردوں جیسی باتیں کرنے لگے؟ میں نے آنکھیں نہیں کھولی، میں نے کہا جاؤ یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ میرے نزدیک عورت وہ ہے جو چادر میں خود کو لپیٹ کے رکھے، جس کا حسن سب کے لیے عام نہ ہو، جس کی زینت صرف اس کے شوہر کے لیے ہو، جو بنا نکاح کے اپنی چادر بھی اتارنا پسند نہ کرے۔ عورت وہ ہوتی ہے، تم عورت نہیں ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ مجھے دیکھ کے غصے سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، پہلے اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میرے لیے انزل ایک عام سی لڑکی نہیں تھی، میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔
ہر لڑکی میں اسے دیکھنے کی اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرنا، ان کے ساتھ راتیں گزارنا چھوڑ دیا تھا۔ میری زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی تھی۔ ایک بار میرے والدین مجھ سے کہنے لگے کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرے والد کہنے لگے، کیوں انکار کیوں کر رہے ہو؟ 30 سال کے ہو گئے ہو، شادی تو تمہاری ہونی چاہیے۔ میں نے کہا شادی میں کر چکا ہوں، بس اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میرے والد تو یہ سن کے حیران رہ گئے، کہنے لگے میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا وہ ہمارے آفس میں لڑکی کام کرتی تھی، انزل نام تھا، اس سے نکاح کیا تھا میں نے۔ یہ سن کے میرے والد غصے سے بپھر گئے، کہنے لگے تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ معمولی سی لڑکی، تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا؟ میں نے کہا وہ معمولی نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے اور میرے لیے بہت خاص ہے۔ میرے والد کہنے لگے میں کبھی اسے اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گا۔ شاہمیر تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے کہا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ تبھی وہ یہاں آئی تھی، لیکن جب ہم نے اسے یہ کہا کہ تم مر چکے ہو تو وہ واپس چلی گئی تھی۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ تم سے طلاق لینے آئی ہوگی، لیکن پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میرے والد کہنے لگے اسے طلاق دے کے پیسے دے کے فارغ کرو، میں اتنی معمولی سی لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کر سکتا۔ پہلی بار میں نے اپنے باپ کے سامنے اپنا لہجہ بلند کیا۔ میں نے کہا وہ معمولی لڑکی نہیں ہے، وہ بہت خاص ہے، میرے لیے وہ بہت خاص ہے۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے، ڈیڈ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ میرے دل میں رہتی ہے، میری روح میں بستی ہے۔ میرے جارحانہ انداز کو دیکھ کر میرا باپ اور میری ماں چپ سے ہو گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں دیوانہ ہو چکا تھا اس کے پیچھے، نہ دن کا ہوش تھا، نہ رات کا ہوش تھا، نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا ہوش تھا۔ بس یہ ایک خواہش تھی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ میرے سامنے آ جائے۔ وہ میرے لیے کیا تھی یہ اب پتہ چل رہا تھا۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ ابھی تک اس کو دیکھنے کی، اس کو پانے کی، اس کے قریب جانے کی خواہش میرے دل میں کیوں تھی۔ میرا وہ کون سا جذبہ تھا جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا؟ بدلہ نہیں تھا وہ محبت تھی۔ اس کو کھونے کا ڈر تھا۔ اس کا مجھ سے نکاح کرنا، پھر میرے قریب آنا۔ چند گھنٹوں کی اس کی قربت نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور ایک کال گرل کیا ہوتی ہے۔ اس کا حسن صرف میرے لیے تھا، اور اب اگر مجھے کوئی پریشانی اور بے چینی تھی تو وہ یہ تھی کہ اس کی نظر میں مر چکا ہوں، کہیں وہ کسی اور کی نہ ہو جائے۔ میں یہ برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو، کسی اور سے شادی نہ کر لے۔ میں اسے دیوانہ وار ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک بار مجھے ایک لڑکی نظر آئی، ویسی ہی سفید کڑھائی والی چادر میں۔ میں اس وقت مین روڈ پہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے میں نے فوراً سے گاڑی ایک طرف لگائی، جلدی سے گاڑی سے نیچے اترا۔ گاڑی کو بنا بند کیے میں اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ ایک مال کے اندر جا چکی تھی۔ وہ مال روڈ کراس کر کے تھا۔ مجھے یہ تک پرواہ نہیں تھی کہ گاڑیاں کتنی تیزی سے چل رہی ہیں۔ میں بس انزل انزل پکار رہا تھا کہ بس وہ ایک بار مجھے دیکھ لے اور رک جائے۔ میں نے روڈ کراس کیا، کئی گاڑیاں مجھ سے ٹکراتے ہوئے بچیں، لیکن مجھے پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں بھاگ کر مال تک گیا تھا، تب تک وہ اندر جا چکی تھی۔ جب میں اندر پہنچا تو دائیں بائیں جانب اسے دیکھنے لگا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے ایکسلریٹر سے اوپر جاتی نظر آئی، اس کی وہی سفید چادر جس پہ رنگ برنگے دھاگوں سے کڑھائی ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچھے ایکسلریٹر پہ چڑھ گیا، سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تب تک وہ اوپر پہنچ کے ایک طرف جانے لگی۔ میں نے کہا انزل میری بات سنو، لیکن اس کا وہی لاپرواہ انداز۔ ایک بار اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ میں اس کے پاس گیا، اس کے سامنے آ گیا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ کوئی اور تھی۔ وہ مجھے ایسے اجنبی اور نافہمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی آپ مجھے بلا رہے تھے؟ کون ہیں آپ؟ میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا آئی ایم ویری سوری، میں آپ کو کچھ اور سمجھا تھا۔ میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ میری زندگی اذیتوں سے بھرنے لگی۔ میں راتوں کو رونے لگا۔ آج تک کبھی مسجد کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن اس لڑکی کی محبت میں مسجد تک پہنچ گیا۔ میری بے چینی مجھے مسجد تک لے گئی۔ مجھے تو وضو بھی ٹھیک سے کرنا نہیں آتا تھا۔ جوتے اتارے، وہاں پہ بہت سے نمازی وضو کر رہے تھے۔ میں بھی بیٹھ کے ان کو دیکھ دیکھ کے وضو کرنے لگا۔ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد مسجد میں آیا تھا۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ نماز پڑھ کے جب سب نمازی چلے گئے تو میں دعاؤں میں روئے جا رہا تھا۔ بس ایک دعا تھی میرے زبان پر،
کہ مجھے وہ مل جائے، وہ میرے سامنے آ جائے۔ امام مسجد نے جب مسجد خالی دیکھی اور مجھے روتا دیکھا، وہ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے بیٹے کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ میں نے کہا سکون نہیں ملتا، ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ تمہارے مسائل کو حل کرے گا، استغفار کیا کرو، نماز پڑھا کرو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ مجھے ان کی باتیں کافی اچھی لگی، وہ کافی دیر بیٹھ کے مجھے سمجھاتے رہے۔ میں اب اکثر مسجد جانے لگا۔ ایک بار میں نے ان سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، میں بھول گیا ہوں۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے نظریں چرائیں، میں نے کہا میں اچھا انسان نہیں ہوں، ایک برا انسان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کیے، کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے تو وہ برا نہیں رہتا۔ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، تم اپنی غلطیوں سے معافی مانگ رہے ہو، سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہو، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہی کھلے رکھتا ہے۔ میں نے کہا میں نے شراب پی ہے، میں نے زناکاری بھی کی ہے، پتہ نہیں میری بخشش ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ میری بات سن کے وہ چپ سے ہو گئے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان کے پاس جانے لگا۔ مجھے نماز انہوں نے ہی سکھائی تھی، کلام پاک پڑھنا بھی انہوں نے سکھایا۔ میں اب 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے لگا۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے کون ہو تم اور کیا کرتے ہو؟ میں نے اپنے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگے تو تم امیر باپ کے بیٹے ہو، دولت مند ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو ایسا امیر بزنس مین لوگوں کے بیٹے کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہائی کلاس لوگوں کی الگ ہی زندگی ہے، الگ ہی سوچ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جینے کے طریقے ہی تو بتائے ہیں۔ وہ امیروں کے لیے الگ اور غریبوں کے لیے الگ نہیں ہے۔ سب مسلمان اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ بہرحال اللہ نے اگر ہدایت کا راستہ تمہیں دکھایا ہے تو تمہاری کوئی نیکی ہوگی جو تم نیک ہو گئے۔ میں نے کہا ایک نیکی کی تھی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ اس طرح سے میرے سامنے آئے گی۔ کہنے لگے کون سی؟ میں نے کہا ایک لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے میں نے اسے ہوٹل کے کمرے میں بلایا تھا، اس کی کوئی نازیبا ویڈیو تھی میرے پاس، اس کو اس ویڈیو کی وجہ سے بلیک میل کر کے اسے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ لڑکی بہت شریف تھی۔ یہ کہہ کے میں چپ سا ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے انزل کا چہرہ نظر آنے لگا۔ کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری ویڈیو وائرل کر دوں گا ورنہ تم میرے ساتھ گناہ کرو، لیکن اس نے کہا کہ وہ گناہ نہیں کر سکتی، گناہ کرے گی تو مر جائے گی، گناہ کے ساتھ جی نہیں پائے گی۔ بہت روئی تھی وہ میرے سامنے، گڑ گڑائی تھی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کہ مجھے بدنام نہ کرو، لیکن میرے سر پہ تو شیطان سوار ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں بخشش تو ملنے والی نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ ایک رات کے لیے نکاح کر لو، نکاح کر کے تم اپنا بدلہ لے لو، پھر اس کے بعد طلاق دے دینا۔ تو میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، اپنا بدلہ بھی لے لیا تھا، لیکن یہ کہتے ہوئے میری آنکھیں پھر سے آنسو چھلکانے لگی۔ وہ میری طرف غصے سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا میں اسے طلاق نہیں دے پایا۔ یہ کہتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ وہ مجھ سے طلاق مانگتی رہی، کہتی رہی کہ تم تو بدلہ لے چکے ہو، مجھے چھوڑ دو، لیکن میں اسے چھوڑ نہیں پایا، اس لیے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، اور اب پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے۔ میں دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈتا ہوں لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ میری بات سن کے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ میں تہجد پڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ میرا دل اور باقی کی زندگی بالکل بدل کے رہ گئی۔ میں نے ہر گناہ کو چھوڑ دیا، دعاؤں میں بس اس کو مانگتا تھا کہ بس ایک بار مجھے وہ مل جائے۔ میرے والد میرے بدلے ہوئے حلیوں کو دیکھ کے مجھے برا بھلا کہنے لگے یہ کیا تم ہر وقت شلوار قمیض پہنے رہتے ہو، اور یہ داڑھی کیوں رکھی ہے؟ لوگ میرا مذاق اڑانے لگے ہیں کہ تمہارا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، ٹخنوں تک شلوار رکھتا ہے، اذان ہوتی ہے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے، یہ تم نے کیا حال کر لیا اپنا؟ میں نے کہا جب پاگل تھا تو سب ٹھیک کہتے تھے، اب ٹھیک ہوا ہوں تو ان سب کو میں پاگل لگتا ہوں۔ ڈیڈ کہنے لگے تم جیسے تھے ویسے ہو جاؤ، تم ویسے ہی اچھے لگتے تھے، اب تو جہاں تمہارے رشتے کی بات کرتا ہوں تمہارا حلیہ دیکھ کے وہ لوگ ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لیتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے مولوی بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی. اب یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں رہا. میں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا. میں جیسا ہوں میں ویسا ہی رہوں گا. میرا باپ مجھ سے کہہ کے جب تھک گیا تو کہنے لگا اچھا ایسا کرو اسی لڑکی کو لے آؤ، ہم اسے ہی قبول کر لیں گے. میں نے کہا اگر وہ مجھے مل جاتی تو کیا میں آپ کے کہنے کا انتظار کرتا؟ اسے لے کر یہاں نہ آتا کیا؟ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکا ہوں، مجھے ملتی ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میرے آنسوؤں پہ میرا اختیار ہی نہیں رہا تھا. ہر رات اسے دعاؤں میں مانگتا تھا، یہ بھی دعا کرتا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر لے. جس کی نظر میں مر چکا تھا. اگر اس کی نظر میں زندہ ہوتا تو شاید وہ طلاق لینے کے لیے پلٹ کر واپس بھی آتی. میں اس سے معافی بھی مانگ لوں گا لیکن وہ تو کبھی پلٹ کے میرے پاس نہیں آئے گی. میں اس امام صاحب کے ساتھ مسجد میں کبھی کبھی اذان بھی دینے لگا. اپنی زندگی کو میں نے اسی طرف لگا لیا. آفس جاتا تو سر جھکا کے رکھتا، کبھی کسی بھی امپلائی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. ایک بار گھر جا رہا تھا تو کچھ لڑکے زبردستی اپنی گاڑی میں ایک لڑکی کو بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے. اس لڑکی نے چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا. وہ ان لڑکوں سے اپنے آپ کو چھڑوا رہی تھی. گلی سنسان تھی. شاید سنسان گلی میں اس لڑکی کو جاتا ہوا دیکھ کر اوباش قسم کے لڑکے اس کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتے تھے. میں فوراً گاڑی سے نیچے اترا، ان لڑکوں کو مارنے لگا